بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ ریڈیو پاکستان، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، FM 101.4 میرپور کے مقبول پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح عصر حاضر، دور حاضر کا ٹاپک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بہت سی خبریں اس وقت گردش میں ہیں۔ وفاقی حکومت کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر جناب جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب نے جو ان سے سیکیورٹی فورسز کی درخواست کی تھی، 34,000 سیکیورٹی اہلکار طلب کیے تھے، اس حوالے سے وفاقی حکومت نے پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس وقت انہوں نے معذرت کی ہے کہ وہ سیکیورٹی اہلکار فراہم نہیں کر سکتے۔ تو آج کا موضوع ہے کہ بلدیاتی انتخابات افواہوں کی زد میں کتنی حقیقت اور کتنا فسانہ ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی جنید انصار صاحب، بہت بہت شکریہ۔ یہ ایک برننگ ایشو ہے اس وقت آزاد کشمیر میں۔ آج کا ٹاپک آپ نے ہمارے سننے والوں کی پرزور فرمائش پہ جو ہے اس کا اچھا انتخاب کیا۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر جو ہے یہاں پہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ڈیمانڈ تھی کہ 34,000 اہلکار جو ہے وہ دیے جائیں تاکہ یہ جو انتخابات ہیں پرامن طریقے سے ان کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ لیکن جو کہ آپ نے ابھی اپڈیٹ دی ہے کہ وفاق کی طرف سے معذرت کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت وہاں سیکورٹیز کے ایشوز چل رہے ہیں، جس وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ وہ یہاں جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو بھیجیں۔ دوسری جانب جو چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ عبدالرشید سلیریہ صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ہے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے، اور اس حوالے سے انہوں نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر جو ہیں ان سے رابطہ کیا اور انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک پلان تیار کریں تاکہ جو ہے یہ الیکشن کروائے جا سکیں۔ اسی طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ بھی جو ہے ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کوئی ایشو نہیں ہے، وفاق اور صوبوں سے رابطے میں ہیں۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انتخاب کے لیے جو ہے وہ وفاق کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی فراہمی ممکن نہیں ہوتی تو حکومت آزاد کشمیر جو ہے اس نے پنجاب KPK GB اور پاک فوج سے بھی سیکیورٹی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ انصار صاحب، صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے پاس جو دستیاب پولیس ہے وہ شاید جو ایک ضلع کے اندر ڈسٹرکٹ کونسل اور یونین کونسل اور جو وارڈز ہیں، شاید وہاں پہ ایک اہلکار ایک ڈسٹرکٹ کے اندر بھی جو ہے وہ پورا نہ کیا جا سکے۔ اور یہ انتخاب جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ ہر گھر میں، ہر گلی میں اور ہر محلے میں جو ہے یہ لڑا جائے گا، اور اس میں جو ہے بڑا سویئر اس میں ایک تھریٹ سمجھ لیں یا امکان سمجھ لیں کہ لڑائی جھگڑے کے واقعات جو ہے، ہم نے بلدیاتی الیکشن دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، تو کئی لوگ جو ہیں وہ صندوقڑیاں اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی اس طرح کے، وہ کیونکہ چھوٹے لیول پہ الیکشن ہوتا ہے تو لوگ دست و گرباں ہوتے ہیں کہ یہ پرامن علاقہ ہے، لیکن یہ اس کا جو اسمبلی کے الیکشن ہے اس سے اس کی تھوڑا مزاج مختلف ہے۔ تو ویسے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آلٹرنیٹ پلانز بھی تو تیار ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 3 ڈویژنز ہیں، تینوں ڈویژنز میں ڈفرینٹ ڈیز کے اندر بھی تو ہم سیکیورٹی اہلکار مطلب ان کو مینیج کر کے الیکشن کروا سکتے ہیں۔ یہ انصار صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں شاید اتنا زیادہ ٹائم لگے کیونکہ جتنی ہمارے پاس سیکیورٹی دستیاب ہے، اس میں شاید ہمیں جو ہے وہ 1 مہینہ لگ جائے پورے آزاد کشمیر میں الیکشن کروانے کے لیے، کیونکہ آپ اگر ڈسٹرکٹ وائز یا ڈویژن وائز بھی وہ نفری پوری نہیں ہوتی، ڈسٹرکٹ وائز بھی ہمارے پاس وہ ڈسٹرکٹ میں سے بھی کوئی آدھی ڈسٹرکٹ میں 1 دن ہوں گے، دوسرے دن پھر جو ہے اس کے کسی دوسری تحصیل میں ہوں گے۔ تو یہ بظاہر جو ہے یہ، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ
ایسا بھی ممکن ہے کہ لیٹر آن جو ہے، کیونکہ یہ 27 نومبر کو الیکشن ہونے ہیں، تو ابھی کچھ وقت ہے. اگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشروط ہے جو لانگ مارچ یا جو سلسلہ چل رہا ہے اس وقت، اگر کوئی وہاں بہتری آ جاتی ہے تو پھر یہ ممکن ہے کہ انتخاب جو ہے وہ ان کا انعقاد ہو جائے. بصورت دیگر جو ہے وہ اس چیز کے امکانات جو ہے وہ تھوڑا کم نظر آتے ہیں. آپ نے جو بات بتائی ہے وہ بھی ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ مرحلہ وار کروائے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے وہ ایک بڑا مطلب پولنگ سکیم مرتب کرنا، اس کا پلان مرتب کرنا، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگانا، تھوڑا ایڈمنسٹریٹو ورک جو ہے وہ بڑھ جائے گا. جی ہاں جی ہاں. مطلب اول تو جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار تنویر الیاس خان صاحب نے کے پی، پنجاب، جی بی اور پاکستان آرمی سے مطلب استدعا کی ہے کہ وہ سیکیورٹی اہلکار فراہم کر دیں. تو چلیں اس وقت یہ پلان بھی چل رہے ہیں، لیکن جہاں تک ہمارے موضوع کا تعلق ہے، بلدیاتی انتخابات افواہوں کی زد میں، کتنی حقیقت کتنا فسانہ. تو فسانے جو چل رہے ہیں رائے صاحب، تھوڑی گوسپ کی نقطہ نگاہ سے میں بتا دوں، سوشل میڈیا آج کل تھوڑا سا آزاد منش، یا جس کے خلاف بات کی جاتی ہے وہ اس کو آوارہ اور بدماش میڈیا کہتے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ مارچ اپریل تک التوا کی کوئی کہانی اس وقت گردش کر رہی ہے اقتدار کی غلام گردشوں میں. انصر صاحب، جو حقائق ہے نا، افسانے کی آپ نے بات کی، تو افسانے میں یہ ہے کہ افسانے کے جو کردار ہیں، ہمارے پالیٹیشنز، ہمارے ممبران اسمبلی کراستہ پارٹی، وہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی عام یہ تاثر ہے عوام میں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ یہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ کم ہوں، بلکہ فنڈز روکنے اور اختیارات کی کمی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ باتیں گردش کرتی ہیں. اور یہ بھی بازگشت ہے کہ آخری دم تک جو ہے انہیں التوا کا شکار کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا. اور ایک ایکسکیوز تو سیکیورٹی کا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس میں وزن بھی ہے. اور اس میں دوسرا نیتوں کا ویسے تو بیت جو ہے وہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتے ہیں. بظاہر تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ہے احکامات کی وجہ سے جو ہے وہ ہر طرف پھرتیاں دکھائی دے رہے ہیں کہ ہو کے رہیں گے اور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے التوا کے بھی جو آپ نے بھی بات بتائی کہ ممکن ہے کہ اسے 6 ماہ توسیع اس میں گورنمنٹ یا کسی اور طرف سے کوشش ہو کہ اس میں مزید توسیع دی جائے. اس میں اگر سب سے سنجیدہ اگر کوشش ہے تو وہ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں تک یہ معاملات پہنچے ہیں. دیکھیں آنے والے دنوں میں انصار صاحب آگے. تو دوسرا یہ ہے کہ جو اس کا تھا ایک مرحلہ کہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے، کاغذات نامزدگی کے بعد پھر کچھ لوگوں نے واپس بھی کاغذات لیے ہیں اور دستبردار ہوئے ہیں. اور دستبرداری کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بھی ایک رعایت جو کہ قانون کے اندر درج ہے کہ آپ الیکشن سے فہرستیں چھپنے سے پہلے جو ہے ووٹر پرنٹ ہونے سے پہلے جو ہے بیلٹ پیپر، تو 2 دن پہلے تک بھی اگر کوئی امیدوار دستبردار ہونا چاہتا ہے تو وہ دستبردار ہو سکتا ہے. جملہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو انتخابی نشانات تھے وہ بھی الاٹ ہو چکے ہیں. تو دیکھیں آنے والے دنوں میں مزید کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ عائل ہوتی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گی. یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آپ نے بڑے ہی نرم الفاظ میں، بڑے ہی خوشبودار لفافے میں ڈال کے یہ خط جو ہے حقائق کا یہ سننے والوں کی طرف ارسال کر دیا ہے کہ جتنے لوگ ایم ایل ایز ہیں، جتنے لوگ وزراء ہیں، جتنے لوگ ایڈوائزرز ہیں، ان کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہے اکثریت کی کہ اقتدار اور اختیار ان سے لے کے نچلی سطح پر
گراس روٹ لیول پر کاؤنسلرز کو اور عوام کو منتقل کیا جائے. یہ ایک حق تلفی وہ اپنی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ پورا ایک حلقہ تمام لوگ ٹوٹی کھمبے کے لیے, نالیوں کے لیے, چھوٹی موٹی سڑک کے لیے, چھوٹے موٹے مسئلوں کے لیے, پانی سیوریج کے مسئلے کے لیے ان کے در پہ حاضری لگاتے ہیں اور ان کی انا کی جھوٹی انا کی تسکین کا سبب بنتے ہیں, تو وہ لوگ ان سے چھن کے تو اختیار جو ہے چلا جائے کونسلر بھائی کے پاس. تو واقعتاً یہ حقیقت آپ نے بیان کی ہے. تو راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میرا خیال ہے راجہ سعید اکرم خان صاحب چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لاتے رہتے ہیں. میں نے جہاں تک ان کی شخصیت کو دیکھا ہے, بہت ان کی اسٹرانگ شخصیت ہے اور وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کروانا جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ حکومت کو بھی پتہ شاید. جی انصار صاحب, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ماضی قریب میں بھی آئی کہ جب اسمبلی فلور پہ جو ہے وہ کوشش کی گئی انتخابات کے التوا کے لیے اور الیکشن کمیشن بلدیات جو ہے اس کے تقرر کے لیے آئین سازی کے حوالے سے. تو پھر اس سے قبل بھی ہمارے ایک وزیر ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کیا جناب چیف جسٹس جموں کشمیر کو کہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرلز ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے. تو ان کی جب گوشمالی ہوئی اس کے بعد انہوں نے غیر مشروط طور پہ معافی مانگی, تو وہ معاملہ جو ہے وہ, لیکن یہ سازشیں یا وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نیتوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پبلک میں عام آدمی جو ہے جس کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں وہ ان کے یہ خدشات تفضات ہیں کہ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں یا ممبران اسمبلی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہوں اور ان کے جو اختیارات ہیں وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہوں یا گراس روٹ لیول پہ آئیں. لیکن انصار صاحب یہ اتنے ضروری ہیں, اگر جمہوریت اس ملک میں اس کو آپ نے رائج رکھنا ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات, طلبہ یونینز, ان پہ جو پابندی ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی اگر 31 سال بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ابھی بھی خدشات افساد کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو اس میں کوئی رکاوٹ تو ہے پس پردہ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, لیکن لوگوں کی اگر عام جو ہم لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کی باتیں سنتے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پالیٹیشینز اور ممبران اسمبلی نہیں چاہتے کہ ان سے یہ اختیارات, حالانکہ یہ لیڈرشپ کی نرسریاں ہوتی ہیں جو لوکل الیکشن ہوتے ہیں لوکل باڈیز کے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے, یہ یہاں کے عوام کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ ان کا انعقاد ہونا چاہیے. اس سے ایک عام آدمی جو ہے وہ, اکثر جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر ریلیف دیں گے, اور امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے. امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے, تو وہ واحد طریقہ یہی ہے. اگر آپ نے جمہوری نظام چلانا ہے, اسے رائج رکھنا ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو جو لوکل باڈیز الیکشن ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا. مطلب بصورت دیگر تو دیکھیے, پرانے زمانوں کی جو بادشاہتیں ہوتی تھیں, لارڈ شپس ہوتی تھیں, ان میں اور آج کی جمہوریت میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ایسے ہی ہے, ایسے ہی. جی, تو سامعین اس وقت آپ بہت ہی ایکسکلوسیو پروگرام, ایکسکلوسیو ٹاپک پہ سن رہے ہیں, ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, ریڈیو پاکستان, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, FM 101.4 میرپور پہ. موضوع ہے بلدیاتی انتخابات, افواہوں کی زد میں کتنی حقیقت کتنا فسانہ. آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ پروگرامز کی ایک سیریز ہے جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہم آپ کے حکم کی روشنی میں, جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں کہ آپ یہ جو برننگ ایشوز ہیں اس پہ بات کرنا اور سننا چاہتے ہیں, اگر آپ بھی اپنی آواز شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کوسچن بینک کے اندر اپنا سوال جمع کروا سکتے ہیں. آپ کال کیجئے, اپنا نام, جگہ اور سوال یہاں پہ لکھوا دیجئے. 05827927059. میں نمبر دہرائے دیتا ہوں, 05827927059. اس پہ آپ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان بلدیاتی انتخابات کی سیریز میں جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں, کوئی شکایت ہے, کوئی چیز ہے جو آپ پہنچانا چاہتے ہیں پاور کریڈورز تک, تو آپ اس پہ وہ درج کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ اسے ہم پروگرام میں شامل کریں گے. علی سوجا سے افسر صدوزئی صاحب جو ہیں, راجہ حبیب اللہ خان صاحب, وہ آپ کی خدمت میں
مؤدبانہ سلام عرض کر رہے ہیں، پیار بھیج رہے ہیں، وعلیکم السلام اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے علاقے میں اب تھوڑی تھوڑی سردی بڑھ رہی ہے، تو انتخابات کا ماحول البتہ کافی گرم ہے۔ جی انصر صاحب، ایک ویو آئی ہے، پہلے تو کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ کے اعظم کو اور پھر جناب چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے اس پہ بڑا سٹینڈ کیا، اور سٹل وہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہر صورت میں الیکشن ہوں گے۔ تو اس سے لوگوں کی امیدیں بندی کہ شاید الیکشن ہو جائیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی جو 2-3 مراحل مکمل ہوئے ہیں ابتدا میں، تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا بڑا جوش و خروش ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے ٹکٹس کے لیے جماعتوں کو درخواستیں دیں، جنہیں ٹکٹ نہیں مل سکا اس میں کوئی منانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کہیں پہ کوئی آزاد امیدوار بھی جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ جی تو جناب اب چلتے ہیں اپنے مہمانان کی جانب اور ان سے گفتگو کر کے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات افواہوں کی زد میں، کتنی حقیقت کتنا فسانہ۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت انتہائی معتبر شخصیت جناب جسٹس کے عہدے پہ بھی رہے، اب بھی آپ جو ہے ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ پوری قوم جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے اپنے مستقبل کا، جناب سیکریٹری الیکشن کمشنر سردار غضنفر خان صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم۔ غضنفر صاحب جی وعلیکم السلام سر۔ غضنفر صاحب پہلے تو جناب بہت بہت مبارک ہو کہ ایک بڑا ہی مشکل کام کا بیڑا آپ نے اور آپ کے جو ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب جناب عبدالرشید سلیریہ صاحب نے اٹھا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے رہا ہے آپ کو۔ جی شکر اللہ کا۔ یہ سب چونکہ الیکشن میں تو بنیادی طور پر ایک ایگزیکیوٹنگ پرسنالٹی ہوں، بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الحمدللہ اللہ کی تعاون سے، اللہ کی مدد سے یہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا یہ بتائیں گے سر کہ ابھی تھوڑا سا ایک افواہوں کا ایک سلسلہ 2 روز سے بہت زیادہ گرم ہے، اور سوشل میڈیا میں پہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے اس سے وہ تحریر کر دیتا ہے کہ جناب دیکھیے جی کہ وہ وفاق کہہ رہا ہے جی کہ ہمارے پاس وہاں پہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے سیکیورٹی کی لانگ مارچ کی وجہ سے، تو آلٹرنیٹ پلانز سردار صاحب کیا ہوں گے پھر آپ کے پاس؟ جی انشاءاللہ اس کے لیے اولاً تو یہ ہے کہ کل آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا پرائم منسٹر کا بھی ایک بڑا واضح انسٹانس اس پہ آیا ہے، اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی فوری اس پر میٹنگ بھی کال کی گئی ہے، اور اس پر غور و خوض بھی کیا گیا ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو صورتحال ہے اور ان کی جو کوشش ہے، اس سے لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ فورسز ہمیں اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو اگر خدا نخواستہ کہیں لاسٹ ریزارٹ پہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے پاس پوری پلاننگ موجود ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ الیکشن کو ہر طور پہ ہوں۔ ہم نے تھوڑا سا محکمہ پولیس کے ساتھ بھی ریسرچ ورک کیا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ آزاد کشمیر کے پاس جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی تعداد 10,000 سے بھی کم ہے۔ تو آلٹرنیٹ پلانز میں تو جیسے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہم نے کے پی سے، پنجاب سے، جی بی سے اور پاک آرمی سے استدعا کی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں اس حوالے سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ 27 کو لازمی انتخابات ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ، میں ایک تو کہ جہاں پہ ہر چیز ہر آدمی کی اس بات پہ ویلنگ ہے، تو آپ ہمیشہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ where there is a will there is a way، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وے نکلا۔ جب حکومت بھی اس پہ آ رہی ہے الیکشن کروانے ہیں، الیکشن کمیشن بھی اس پہ ہے، فورسز والے بھی لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ اس کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آئے گا کہ اس الیکشن کروائے جائیں۔ جناب سردار غضنفر خان صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے۔ یہ ایک آج ان دنوں کوئی ڈسکس جاری ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات کے لیے جو یوتھ کے لیے اور فیمیلز کے لیے 12.5% کوٹا مختص کیا گیا تھا، تو اس میں بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید اس میں کمی کر دی گئی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یوتھ اور خواتین کا جو 12.5% الگ الگ کوٹا ہے، اس میں یہ انتخابات کے بعد انہیں جو ممبران الیکٹ ہوں گے وہ ووٹ دے کے سلیکٹ کرتے ہیں، یا اسی الیکشن میں کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ اس بارے میں تھوڑا سا۔ جی پہلی بات تو جو ہے ان کی سلیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہوں گے وہ ان کو الیکٹ کریں گے، ان کا براہ راست انتخاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات جو کمی والی بات ہے، یہ کل گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑا وضاحت آ گئی تھی اس پہ،
12.5% کو کسی جگہ بھی کم نہیں کیا جا رہا ہے, وہ اپنی جگہ برقرار ہے. یہ چونکہ جو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے اور اس ڈی لمیٹیشن میں ایسے ایشوز بڑھ رہے تھے کہ کسی جگہ پہ کینڈیڈیٹ کو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دستیاب نہیں ہو رہا تھا. مثلا جہاں پہ ہیں ہی ٹوٹل 2 یا 3 ممبر بڑھ رہے ہیں وارڈ کے, تو وہاں پہ آپ کیسے 4 ممبرز کو ان کا پروپوزر اور سیکنڈر کہاں سے لائیں گے؟ تو اس حوالے سے ایک امینڈمنٹ اس ٹیکنیکل ایشو کو سالو کرنے کے لیے کی گئی ہے, اور یہ بالکل غلط بات ہے کہ 12.5% سے اس کو کم کیا گیا ہے. 12.5% سے کم نہیں کیا گیا ہے, بلکہ اس بات کو انشور کیا گیا ہے کہ ہر وارڈ میں کم منیمم 1 ممبر لازمی موجود ہو, کیونکہ یہ پہلے جو 2017 کی جو حلقہ بندی تھی اس کے دوران ممبرز وارڈ کے ممبرز کی تعداد اتنی تھی کہ اس کو 12.5% رکھا جا کر منیمم 2 بنائے جا سکتے تھے. اب جو بعض جگہ ایسے ہے کہ وہاں پہ 12.5% رکھے آپ منیمم 2 بنا ہی نہیں سکتے ہیں, وہاں پہ پھر منیمم آپ کو 1 رکھنا ضروری ہے تاکہ ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کو انشور کیا جائے. تو یہ تاثر غلط ہے کہ اس میں کوئی کمی کی گئی ہے, کمی نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کی پارٹیسپیشن کو اور ان کی ریپریزنٹیشن کو اس آرڈیننس کے ذریعے انشور کیا گیا ہے. جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن صاحب, ہمارے ایک لسنر ہیں بوستان ایوان صاحب, ان کا کہنا ہے کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہوتی پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے, تو کیا مرحلہ وار یہ ممکن ہے کہ یہ انتخابات ہو سکیں؟ اگر مرحلہ وار کروائے گئے تو اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اولاً تو ہوپ فل اس بات پہ انشاءاللہ آپ سارے لوگ امیدوار ہیں کہ یہ جو کہ اس وقت تک ہم الیکشن کمیشن کی ایک بات میں بڑی واضح کی تو کہ جتنا زور ہم لوگوں نے یہ فرض کرنے پہ لگایا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اگر یہ فرض کرنے پہ لگا دیتے کہ الیکشن ہوں گے اور اس پروسیس میں آپ پورے تن من دھن سے شامل ہو جاتے تو آج شاید اس سے بہت بہتر پوزیشن ہوتی. لیکن ہر سٹیج پہ یہ بات کہی جاتی رہی ہے کہ یہ شاید الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. تو اس بات کو تھوڑا سا اس سینس میں لیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس سینس میں لیں تو بالفرض اگر کوئی اس طرح کی پوزیشن آتی ہے تو اس بات پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ کوئی دروازے کہیں بند نہیں ہوتے. انشاءاللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالا جائے گا کہ الیکشن ہو. سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب سردار غضنفر صاحب, میرے ذہن میں اچانک ایک سوال آیا ہے, میں نہیں جانتا یہ کس طرف سے آیا ہے, آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, کہ ہمارے ملک کی آبادی کا 52% ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, ٹھیک ہے جناب, اور بچے بھی ظاہر ہے کہ بچے بھی انہی کا ووٹ تصور ہوتے ہیں, حالانکہ بچے ووٹ نہیں ڈالتے. تو عالی جا 52% لوگوں کو, خواتین کو آپ صرف 12.5% بلدیات میں حصہ دے رہے ہیں, کیا یہ کھلا تعداد نہیں ہے؟ جی نہیں, میں آپ سے اس پر اختلاف اس لیے کروں گا کہ دیکھیں یہ تو ان کی ریپریزنٹیشن کو انشور کرنے کے لیے ہے کہ ہر صورت میں وہ ریپریزنٹ کریں. اب یہ آپ کو دیکھیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے, آپ براہ راست سیٹ پہ لڑنے پہ کسی خاتون پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ کنٹیسٹ نہیں کر سکتی آگے الیکشن میں, وہ براہ راست کنٹیسٹ کر سکتی ہیں. اور میں تو پولیٹیکل پارٹیز کے کیا نام ہے مینیفیسٹو میں یہ چیزیں شامل ہے کہ ہم اپنی خواتین کو نمائندگی دیں گے. تو یہ پھر وہاں پہ جو ٹکٹ جاری کرنے والے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ الیکشنز میں ڈائریکٹ جو جہاں پہ وہ ٹکٹ جاری کرتے ہیں تو وہ اپنی خواتین کو براہ راست انتخاب کے لیے بھی ٹکٹ جاری کریں. اور جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں, بہت ساری خواتین آئی ہیں جو انہوں نے اپنے براہ راست کاغذات جمع کروائے اور وہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو ریزرو سیٹس یا جو مخصوص نشست رکھی جاتی ہے, یہ تو انشور کرنے کے لیے ہے کہ اگر کوئی براہ راست نہیں آ سکتا تو تب بھی ان کو انشور کیا جائے کہ وہ لازمی اس میں ریپریزنٹیشن کریں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو ریپریزنٹیشن جو ہے وہ کم کی گئی ہے. جناب سردار غضنفر خان صاحب, اس وقت پوری قوم آپ کو سن رہی ہے. میں چاہوں گا کہ جو لوگ جن کے پاس تھوڑا اسلحہ زیادہ ہو گیا ہے, تھوڑے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں, تھوڑا ان کے پاس یعنی کہ لوگوں کو دیگر ہمسایوں کو تنگ کرنے کا اختیار وغیرہ کچھ آ گیا ہے, ذرا انہیں نصیحت کر دیں کہ ایسا کام نہ کریں, ورنہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے, ان کو بڑی تکلیف ہوگی پھر اس کی. جی بالکل, اس کے لیے سب سے پہلے تو قانون اپنی جگہ موجود ہے, ضابطہ اخلاق جاری ہے. ایک بات میں نے جنرل الیکشن کے دوران بھی شاید آپ کے توسط سے ہی لوگوں کو کہے کی تھی کہ ووٹ رائے ہے آپ کی, آپ اپنی رائے پوری ایمانداری سے دیں, لیکن اس رائے کے دینے میں دوسرے کے جذبات کا لازمی خیال رکھیں. اور یہ الیکشن ایک دن کو کے گزر جانا ہے, اور آپ کے جو تعلق اور رشتہ جو ہے وہ صدیوں کا ہے, اور خون کے رشتے اور تعلق جو ہے وہ ایک الیکشن پہ قربان نہ کریں.
تو یہ ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے اور اس قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ کو اللہ پاک سرخرو فرمائے. جو نیک کام آپ کر رہے ہیں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جناب سیکرٹری الیکشن کمیشن، ان کی آواز کی تازگی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، انشاءاللہ الیکشن ہو کے رہیں گے. جی سیکرٹری الیکشن کمیشن جناب سردار غضنفر صاحب جو ہیں وہ بڑے پرعزم ہیں. ہمارے سننے والے بھی اس حوالے سے کوئی اگر کوشچن کریں، اور کچھ جو دوستوں نے کوشچن کیے، جو ابہام تھا یہ 12.5% جو خواتین کے لیے اور اتنا ہی یوتھ کے لیے جو ہے، اس کا انہوں نے یہ بڑا واضح طور پہ پیغام دے دیا ہے کہ خواتین پہ کوئی الیکشن لڑنے کی پابندی نہیں ہے. وہ براہ راست الیکشن میں حصہ لیا بھی ہے انہوں نے، اور زیادہ تعداد میں بھی اگر لینا چاہتی تو لے سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. تو وہ نمائندگی کس طرح ہوگی؟ جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہ ان کے ووٹ سے، تائید کنندہ سے، تجویز کنندہ سے وہ جو ہے وہ منتخب ہو سکتی ہیں. یوتھ کے لوگ بھی وہ منتخب ہو سکتے ہیں. اور الیکشن کے حوالے سے بھی پرعزم ہے الیکشن کمیشن کے الیکشن ہوں گے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے جنید انصاری صاحب کہ یہ ایک 31 سال سے اس بھاری پتھر کو حکومتیں چوم کے چھوڑ دیتی رہی ہیں، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں سکیں، اور اس کا بوجھ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کریڈٹ جائے گا اس الیکشن کمیشن کو بھی، اس حکومت کو بھی، اور بالخصوص جو اس کا وجہ بنی ہے جناب آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ، جن کے سٹینڈ کی وجہ سے یہ بات ممکن دکھائی دے رہی ہے. اور ابھی بھی تفصیلات خدشات بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ انتخابات پرامن ہوں، اور جو گراس روٹ لیول تک جو جمہوریت کے ثمرات ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچیں. جی تو جناب اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب، اور ان کی جو انفارمیشن ہے، جو رائے ہے، وہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار یعقوب خان صاحب نے. جناب سردار یعقوب خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ جو بلدیاتی انتخابات، یہ بھاری پتھر جو کہ 31 سال سے ہر حکومت اٹھاتی تھی، چومتی تھی، نیچے رکھ دیتی تھی، آخر کار یہ 27 نومبر کو ہونے جا رہے ہیں. آپ کے کیا جذبات ہیں اس موقع پہ؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہوا. آنیسٹلی یہ جتنے بھی ایک سیاسی نرسری ہے یہ ابھرے گی تو اچھی بات ہے، عیب نہیں ہے. مگر جو پروسیجر ہوا، طریقہ کار ہوا جو ریاست کے ساتھ، وہ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ ان کو مردم شماری پہلے کرانی چاہیے تھی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جوش میں زیادہ ہوتے ہیں، ہوش میں نہیں ہوتے. اب انہیں مردم شماری دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ ہماری آبادی اس وقت 40-41 لاکھ، جبکہ یہ 60 لاکھ سے کم نہیں ہے. یہ 1-1.5 ماہ میں اگر مردم شماری کرا لیتے، پھر کیا ہوا کہ ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہے، مشرق اور مغرب لگی ہوئی ہیں. تو ہم نے تو کوشش کی تھی کہ ان کو 1-8 مہینے میں ٹھیک کرے پہلے. اب وہ نہیں ہوتا، چلو آگے ہے تو اچھی بات ہے، ہمیں خوشی ہے، کوئی بات نہیں. ایک لوگوں کو موقع ملتا ہے، وہ الیکشن ہونے چاہیے، ہم بالکل اس کے حق میں ہیں. صرف کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ چونکہ ایسے الیکشن ہونے چاہیے جس میں عزت احترام ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے. قتل و غارت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ہی لوگ ہیں ریاست کے، اور مقبوضہ کشمیر جو حالات ہیں تو ہماری جگہ صحیح نہیں ہونی چاہیے. جناب سردار یعقوب خان صاحب، یہ جو آپ جن چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کی بات قومی سطح پہ سنی جاتی ہے، آپ کی بات کو بڑا سیریس لیا جاتا ہے. تو کیا آپ نے اپنی پارٹی میں دیگر جگہوں پہ ان باتوں کا اظہار کیا تھا؟ جواب کیا ملا آپ کو؟ سر یہ بات تو بالکل ہم نے، جو الیکشن کمیشن ہمارے ساتھی گئے تھے پارٹی کے، ان سے بات ہوئی تھی، وہاں کے ایک ممبر صاحب تھے، ان سے بھی میری ڈائریکٹ بھی بات ہوئی تھی کہ بھائی آپ بہت محنت کر رہے ہو الیکشن کمیشن پر، کوئی شک شبہ نہیں ہے. مگر جب میں نیچے سے آپ جب جا کے لسٹیں بنوا کے وہاں بات سن کے آتے ہو ڈسٹرکٹوں میں، اوپر وہ آتی نہیں ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہو کرسیوں پر کہ جی ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. تو پہلے دیکھو تو صحیح نا جو آپ کے آرڈر پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. تو بہت سارے پرابلمس ہیں، بٹ چلے اللہ پاک یہی کرم کرے. اور کوشش ہونی چاہیے، حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ایڈورٹائز ٹی وی پہ دینے کی بات نہیں ہوتی. اگر یہ سموتھلی اچھا کام کر گئے تو اپریشیٹ کریں گے ساری عمر. اور یہ کوئی ذمہ داری ہے کہ لان آرڈرس میں رینجرز ہے،
فوج ہے, پولیس ہے, پراپر ہے, ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں پہ جو اس وقت جو گرما گرمی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری ضرورت ہے کشمیر میں میسج اسٹرانگ جائے کہ پاکستان ہے جو زندہ باد, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں ہمیشہ پراپر طریقے سے کشمیر کے حوالے سے وہ سوسائٹی لک آفٹر پراپر کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ایسے کثر ہی نہ چلوائے. پہلے بھی جو آپ تفصیل ہو رہے پاکستان میں, تو اس پہ دیکھیں میں اس لیے مشکلات محسوس کرتا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط دیکھیں تو کشمیر میں آزادی میں آسانی ہوگی. میری اور سوچ ہے, میری سوچ یہ ہے کہ میرا ملک ہے جو آج تک آزاد نہیں ہو سکا کشمیر, اس کے لیے تمام نظریات اپنی جگہ, تمام پارٹی اپنے ہم سب اکٹھے ہو کے اس پر سوچیں. جو حریف کانفرنس جو کشمیری وہاں مشکلات کا شکار ہے, جو کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے, اس پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے. بٹ سر اچھی بات ہے, الیکشن ہو جائے تو ہمیں خوشی ہوگی. آپ جناب سردار یعقوب خان صاحب اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں, کشمیری قوم, اور وہ قوم جو کہ غازیوں اور شہیدوں کی امین ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے, آپ نے ہمارا بھی درد جو ہے چھیڑ دیا. کیا آزاد جموں کشمیر جو کہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بننا چاہیے تھا, کیا سردار یعقوب خان صاحب 1947 سے لے کے آج تک یہ بیس کیمپ بن پایا ہے؟ ہمیں تو ہر جگہ تباہی دکھائی دیتی ہے. سر آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. مسئلہ یہ ہو گیا بھائی, اب دنیا داری زیادہ ہو گئی, پرسنل بات زیادہ آ رہی ہے, عزت و احترام کا بڑا وہ خیال رکھا جا رہا ہے ایک دوسرے کے. جی میں بڑا آدمی بن گیا ہوں, میرا اللہ نہ کسی کو بڑا بنایا تو بندے کیا بنا دیں گے. جھنڈے لگنے سے بندے بڑے نہیں ہوتا, گورنمنٹ کی سرکار کی گاڑی نہیں ملنے سے بڑی ہوتی, بلکہ اس کی توقیر کرنی چاہیے, بے توقیرہ نہ ہونا چاہیے. ایک ریاست کا اللہ گواہ ہے میرے لیے, ایک عام شہری, ایک گریڈ کا بھی آدمی میرے لیے بہت بڑا آدمی ہے, اس لیے کہ میری ریاست کا آدمی ہے اور غازی چودہ کی اولاد ہے. ایک طرف ہم نعرے بڑھے جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا, دوسری طرف ہم کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. پر ذاتی ضروریات کے لیے سوچتے, ذاتی اقتدار کے لیے سوچتے. اقتدار تو اللہ کے پاس ہے, اور پبلک کی خدمت کرو. آپ نے یہ موقع دیا ہوا ہے, اس کشمیر کو اٹھاؤ. آپ کے سامنے یہ اچھا نہیں لگتا, آپ نے مہربانی کی. جس طرح آپ کو چھیڑا گیا, مجھے کہ 70 سال کا ریکارڈ اللہ کی طرف سے مخلوق خدا کی دعاؤں کے ساتھ توڑا. میڈیکل کالج, یونیورسٹی, انفراسٹرکچر, اگر یہی کرنا ہے تو میر پور کو کیوں نہیں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بناتے؟ راولہ کوٹ میں پیسے موجود ہیں, 41 کروڑ کا ایئرپورٹ مکمل کروائے, ظفر آباد کا کروائے. اس کشمیر کو اٹھاؤ بھائی, جب جا کے بات بنے. بے روزگاری اتنی ہو گئی, ڈاکٹر اتنے ہمارے پڑ گئے, یونیورسٹی میں لوگ اتنے پڑ گئے. آپ کے حالات آپ کے سامنے ہیں, روزگار کی طرف کوئی نہیں. انڈسٹریز آپ کو ساری بند پڑی ہوئی ہے. کوئی اپنے مقصد کے لیے باتیں کرتے کہ ہم جناب بنائیں گے بہت بڑا ٹوریزم. بناؤ, مگر وہ جو ریسٹ پلیسز ہے تمہاری جو ہمارے وقت میں بنائی تھی, وہ کمرے 60-70 ہے انٹری پوائنٹ پر. ان کمروں کو تو دیکھو اس کا حشر کیا ہوا. ہم چیز بنانے کے لیے سوچتے ہیں, اس کو استعمال کرنا, اس کو سنبھالنا بھی تو ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے بھائی. جناب سردار یعقوب خان صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. سردار صاحب, تحصیل خورشید آباد اویلی سے محمد امین صاحب نے کوشچن کیا ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے یہ خطہ آزاد کروایا گیا تھا وہ مقاصد پورے ہو گئے ہیں؟ سر بالکل 50% بھی نہیں ہوئے. جس مقصد کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی تھی, سب اکٹھے ہوئے تھے, تمام قبائل کشمیر کے لوگ سارے اکٹھے, تمام لوگوں کی سوچ تھی, فکر تھی. دیکھیں ہم خوش قسمت ہیں آج بھی. آپ کمپیئر کریں نا مقبوضہ کشمیر کو اس کشمیر کو, اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہم آزاد ہیں, آسان ہیں. مگر جو ہمارے بہن بھائی جس مشکل کا شکار ہیں مقبوضہ کشمیر میں, وہ تکلیف دہ ہے, وہ پریشان کن ہے. وہ یوتھ کانفرنس آج جو ظلم وہاں شروع ہے, انڈیا جو کچھ کر رہا ہے, تو یہ بات تو آپ صحیح کہتے ہیں. خورشید آباد والے کو سلام دیں, کہ آپ کو تحصیل کس نے دی تھی, کوٹا کس نے دیا تھا, پھر وہ آپ کو بتائے گا. جی سردار صاحب, ایک کیل سے ہمارے لسنر ہیں محمد صدیق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آج 4 دن ہو گئے ہیں کیل میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے نیلم کی مین شاہراہ بند ہے. تو یہ ابھی تو اس طرح سے موسم جو ہے وہ. سر میری بات سن لیں, میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ آٹے کی شارٹیج کی سن رہے ہیں, آپ سوتے ہوئے جاگو, اور پہاڑی علاقوں میں برف شروع ہو جائے گی. نیلم کا میں نے مثال دی. میں نے کہا یہ پہاڑی علاقوں میں خدا را آٹے کے ڈمپ کر دو
تاکہ لوگوں کو آٹا تو ملے کھانے کے لیے. پھر میں نے کہا کہ خدا کے بندو یہ جو 680 کلومیٹر سڑکیں ہر ایم ایل اے کو 20 کلومیٹر ملی, 4-5 ماہ ہوئے تو ابھی تک اس کا کام نہیں شروع. ابھی جو سلائڈنگ ایریا یہاں سے کہتے ہیں ہم ٹورسٹ کا یہ کر دیں گے نیلم کو. نیلم ہمارے لیے قیمتی جگہ ہے. آپ کی یہ جو لیپا ہے ویلی ہے تولی پیر, دنیا کا ہر نعمت کشمیر میں ہے بھائی. سوچ نہیں ہے, ویژن نہیں ہے. اسپتالوں میں وہاں سے اٹھا کے ایمبولینس سے لے کے بھر کے پاکستان میں آتے ہیں. آپ میرپور کو دیکھ لو نا, جو سب سے انٹرنیشنل شہر ہے جس کے لوگ آج بیرون ملک ہے, خربوں روپے فارن ایکسچینج وہ دے رہے ہمیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. آج ہم تڑپتے ایک $100 کے لیے, تو گھر کے پیر کی قدر کوئی نہیں ہے بھائی. ان کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرو. آپ سوئی گیس ان کو 100% دو. آپ بجلی, ہماری لوڈ شیڈنگ ہے, ان کے ریٹ انہوں نے بڑے بڑھائے, تو کیا ان کو اگر کوئی ہوتا بیٹھے بات کرے کہ بھائی آپ تو 50% ہمیں مفت ہو بجلی, اس لیے کہ ریاست کے لوگ کون سا ہمارا کوئی اتنا بڑا 400 میگا واٹ فیکٹری والا استعمال کرتے ہیں یا پاکستان میں یا بیرون ملک. تو لیپا کے یا کیل کے نیلم کے بالکل آپ نے صحیح کہا. انہوں نے جو بات کی ہے یہ ذمہ داری ہے حکومت کی کہ آدھا گھنٹہ بھی سڑک بند نہیں ہونی چاہیے. اتنی مشینری وہاں موجود ہے. ڈپینڈ کرتا ہے بھائی, نہ وہ پرانے لوگ رہے, نہ وہ پرانی بیوروکریسی رہی, نہ وہ پرانی حکومت رہی. احساس ذمہ داری ہے ہی کسی کو کوئی نہیں. جناب سردار یعقوب خان صاحب, آپ صدر بھی رہے, وزیر اعظم بھی رہے. کل میرے مہمان جو ایڈیشنل آئی جی پولیس رہے آزاد کشمیر کے جناب سردار فہیم عباسی صاحب تھے, اور مجھے انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک چیز کا انکشاف کیا کہ ہماری حکومتیں چن کر پہلے سلیکٹ کرتی ہیں کہ کون سا بیوروکریٹ جو ہے سب سے زیادہ بددیانت اور سب سے زیادہ کرپشن کرنے والا ہے, اور پھر ان کو چن کر اہم عہدے دیے جاتے ہیں. سر کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ میں تو کہہ نہیں سکتا, مثلا میں منسٹر رہا, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. میں پرائم منسٹر رہا, پریزیڈنٹ رہا, ایک بندے کی آپ مثال نہیں دے سکتے. جو لوگ احترام کے ساتھ جان ڈال کے کام کرتے ہیں بات وہیں جا کے بنتی ہے. اور ایک دوسرے کی بات سنیں. سائن صاحب میرے وقت میں بھی میرے بھی وہ کیا تھے ایڈیشنل سیکٹری تھے یا کیا تھے کوئی, تو پوچھے نا کہ اس کو کتنی بدجانتی ہوئی تھی یا کتنے میں نے پیسے کمائے تھے یا انہوں نے کتنے کما کے دیے تھے. بات یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام جاندار افسر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل جاندار ہے. مطلب ٹائم عباسی میں ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہیں, مگر اس کا جو کریکٹر ہے اس پر کوئی چیلنج نہیں ہے. پوری دنیا میں وہ جاتا ہے تو عزت کما کے لاتا ہے, پاکستان کے لیے, کشمیر کے لیے. تو اب اگر بلدیاتی انتخابات میں آپ کی وفاقی حکومت جو ہے, آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے کہ 34,000 ہمیں بندے صرف چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ملین کے قریب آرمی ہے, ہمارے پاکستان میں سندھ کے اندر اتنی پولیس ہے ماشاءاللہ, تمام صوبوں میں اتنی پولیس ہے. تو آپ یہ لانگ مارچ کے لیے تھوڑی بہت پولیس رکھ کے باقی ہمیں یہاں کشمیر میں منگوا دینا. میری بات سننا بھائی, نہ یہ سی ڈی اے والے سیریس ہی نہیں تھے, ایسے ٹکے پہ بات کی. میں کہنا نہیں چاہتا مجھ سے نا بات کو کھولوائیں کہ سیلاب آپ کے سامنے ہے, وہ مشکلات مخلوق خدا کی سندھ کی زیادہ ہے, بلوچستان کی یا پنجاب کی, یا یہ بہت بڑا ضروری تھا, اس کے بغیر کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے اس کا جب یہ سیلاب آ گیا تھا, اس پاکستان نے کیا قربانی ہمارے لیے نہیں دی ہمیشہ سے لے کے, تو ان کو عقل ہوتا تو 3 ماہ آگے کر کے پیپر ورک کروا لیتے. یہ کوئی وہ قانونی الفاظ پہ کہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. چلے ان کی کہانیوں کو ابھی جو آپ خود سوچے کہ خدا را جو پاکستان